بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، اختر عباس کا سلام پہنچے. عدالتیں صوبے کی ہوں، مرکز کی ہوں یا گھر کی ہوں، ہمیشہ ان کے فیصلوں پہ انگلی اٹھائی جاتی. ہمیں ان کے فیصلے اچھے نہیں لگتے. کبھی کبھی خود ہم ناپسند کرتے ہیں، کبھی لوگوں سے سن کے ناپسند کر دیتے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ زندگی میں خود ہم کو بھی کئی دفعہ جج بننے کا موقع ملتا ہے، اور اکثر موقع تو اپنے ہی گھر میں ملتا ہے اور اپنے ہی بچوں کا جج بننے کا موقع ملتا ہے. اگر اس لمحے ہم کو سینسیبل فیصلے کرنے پہ قادر ہوں اور کر گزریں تو بچوں کے دل میں ہماری قدر اور منزلت بڑھ جاتی ہے اور انہیں ہم پہ اعتبار اور اعتماد ہو جاتا ہے. ورنہ جیسے ہم فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ بھی اکیلے بیٹھ کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے ہمارے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ اعتراض جتنے بڑھتے جاتے ہیں اتنے ہی گھروں میں بے چینی اور ناخوشی بڑھتی جاتی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک نیا پروڈکٹ تیار کیا. یہ فیملی کونسلنگ کا تھا. میرے پاس بہت سے دوست ایسے آتے ہیں کہ جو آ کے اپنے بچوں کو ملوانا چاہتے ہیں، پر ان کے بچے آنے پہ آمادہ نہیں، چونکہ اپنے وہ باپ سے خوش نہیں ہوتے. سم ٹائمز مائیں آتی ہیں اور اپنی بیٹیوں کو لانا چاہتی ہیں کہ آپ ان سے بیٹھیں، ان کو سمجھائیں. یہ کونسلنگ جو ہے یہ عام طور پہ 2-3 گھنٹے کی ہوتی ہے، ظاہر ہائیلی پیڈ ہوتی ہے، تبھی جا کے ہم اس چیز کو ٹریس کر پاتے ہیں. لیکن وہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اس کا ہم نے ایک نیا حل یہ نکالا کہ 4 سے 6 گھنٹے ہم اس فیملی کے ساتھ گزارنے لگے. یہ اس سے پہلے تجربہ کسی نے نہیں کیا تھا، لیکن اس تجربے کے اتنے شاندار نتائج رہے. جن گھروں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، ظاہر ہے 4 گھنٹے کا پلان کر کے جاتے ہیں، 6 لگ جاتے ہیں، 6 کا کرتے ہیں تو سم ٹائم 8 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پر اس فیملی کے ساتھ اس کو سمجھنا، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو سمجھنا، اچھا جب تک یہ ایسا ماحول نہ بن جائے کہ وہ کھل کے بات کر سکے، اپنا معافی ضمیر بیان کر سکے. فیملی کونسلنگ اصلاح کرنے کا کام نہیں ہے، یہ بچوں کو اور بڑوں کو سمجھنے کا کام ہے. یہ ان کے دل میں اترنے کا کام ہے. جو وہاں گانٹھیں جڑی ہوئی ہیں، بندھی ہوئی ہیں اور ان کی زندگی کو تنگ کر رہی ہیں، ان کو کھولنے کا کام ہے. مجھے ان کامیاب تجربوں کے بعد میں نے سوچا میں آپ سے یہ ضرور شیئر کروں. حالانکہ یہ راز ہے میرا، پر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اپنی زندگی میں اور اپنے ان دوستوں کی زندگی میں جو تھوڑا دور ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کی زندگی کو اچھا کرنا چاہتے ہیں اور ان سے وہ ناخوش ہیں، تو یوں سمجھیں کہ اس کا ایک آسان طریقہ کار آپ کو میں بتاتا ہوں. اپنے دوستوں میں سے ڈھونڈیے یا اپنے عزیزوں میں سے اس کو ڈھونڈیں جس کی نگاہ اور نیت پہ آپ کو پورا اطمینان. پھر آپ لوگ اکٹھے بیٹھیں، اکٹھے کھانا کھائیں، لیکن یہ پورا پلان ہونا چاہیے. اس کا آبجیکٹیو بھی طے ہونا چاہیے. جن گرے ایریاز کو ایڈریس کرنا ہے، چونکہ جو مہمان بننے والا ہے جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس نسخہ نہیں ہوگا، جب تک اس کے پاس حل نہیں ہوگا. اچھا یہ کتاب کی ریسیپی سے مسئلے حل نہیں ہوتے. انسانوں کے مسئلے انسانی محبت سے حل ہوتے ہیں، اور بچوں کے مسئلے تو دل بڑا کرنے سے حل ہوتے ہیں. ان کی بات کو سننے، جاننے، جانچنے، آنکنے کے بعد اس کا حل دینے سے حل ہوتے ہیں. اور حل میں جو بہت نازک سی چیز ہوتی ہے، کہیں ماں قصوروار ہوتی ہے اور کہیں باپ قصوروار ہوتا ہے. ابھی حال ہی میں ایک سیشن ہم نے ہمارے دوست احسان اللہ صاحب اور ان کی اہلیہ ساجدہ، ان کے بچوں کے ساتھ کیا. میں آپ کو سچ کہوں میرا دل خوش ہوا. یعنی وہ 8 گھنٹے کا سیشن ہم نے ان کے ساتھ لیا. اٹ واز اے ونڈرفل سیشن. بہت پیارے بچے، اور جس طور پہ انہیں اللہ ان کی زندگی کرے، ان کے بخت اچھے کرے. چیزوں کو سننے میں بھی اس میں 8 ٹیسٹ تھے. 8 ان کے لیے جو ٹیسٹ بنا کے لے کے گئے تھے، ان ٹیسٹ کو حل کرتے ہوئے بھی انہوں نے انجوائے کیا. سوالات پوچھنے میں دے آر ویری کمفرٹیبل. یعنی ایون جب سیشن ختم ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنے کچھ عزیزوں کے بچوں کو بھی بلا لیا. دے آر سو ہیپی کہ وہ آ کے اس خوشی کو محسوس کریں. جب بچہ یا بچی اپنے دل سے کچھ چیزوں کو ماننے پہ آمادہ ہو جائے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ چیزوں کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے، کہیں اپنی رائے کو چھوڑنے پہ آمادہ ہو جائے، کہیں اپنی جو ایگریشن ہے اس کو روکنے پہ آمادہ ہو جائے، تو ماں اور باپ تو دونوں جنت کے مقیم ہو جاتے ہیں.
ماں اور باپ ہر بات کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اچھا ہر بات پہ وہ شاؤٹ بھی نہیں کر سکتے، ہر بات پہ وہ نہ رو سکتے ہیں نہ آپ کو دھمکا سکتے ہیں، پر ان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پودا یہ بیل بالکل سیدھی جائے اور اس کی ٹرمنگ ہو، پر یہ انسانی بیلیں اور انسانی جو پودے ہیں یہ مالی کو اپنے آپ کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں دیتے، ذرا سی بات کہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور پہلے بچے ایسے نہیں تھے، یہ نہ صرف ناراض ہوتے ہیں بلکہ دل میں رکھتے ہیں، ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کی محبت میں بیچ میں وقفہ آنے لگ جاتا ہے، وہ بات ماں اور باپ کو کتنی تکلیف دیتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پر جو ماں باپ ہیں وہ تو سوچ سکتے ہیں۔ اچھا اس طور پہ ان کونسلنگ میں جو میں نے بطور خاص جس چیز کا خیال رکھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ رکھو اور اپنے بچوں تک اس بات کو پہنچاؤ، ماں اور باپ سے چیزیں لینے کا رشتہ نہیں ہوتا کہ جب تک وہ چیزیں لاتے رہیں آپ خوش رہو، اور جس وقت چیزیں لانا بند کر دیں۔ ہر ماں اور باپ کی زندگی بالکل سموتھ نہیں ہوتی، مالی طور پہ کبھی آسودگی آتی ہے، کبھی بہت آسانی آتی ہے، فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگی آ جاتی ہے، پر جو بچے صرف فرمائشوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، صرف اپنے مطالبوں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں، ایون میں تو ایسے گھروں کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹیاں جب ان کی شادی کی عمر ہوئی تو انہوں نے لٹرلی اپنے ماں باپ کو تڑپا کے رکھ دیا، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ گھر میں آسودگی نہیں ہے، مالی طور پہ آسانی نہیں ہے، ان کے مطالبے، ان کی لسٹیں، ان کی فہرستیں وہ ہر شام تیار ہوتی تھی کہ یہ آپ کر کے دو، میری دوست نے کیا، میری فلاں نے کیا۔ یہ جو گھر کی محبت ہے، اپنے بچوں کے دل میں محبت ہے، اس کا ڈالنا بہت لازم ہے۔ رب نے مجھ کو موقع دیا تھا اور میرے لیے یہ کتاب، اس کا نام ہے آداب زندگی کے، میں کبھی بہت خوشی سے سوچتا ہوں کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس میں کوئی 20 پہلو ایسے ہیں جو نئی نسل کو، لڑکوں اور لڑکیوں کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان کی زندگی کو یہ خوبصورت بنا سکتے ہیں، آسان بنا سکتے ہیں، خوشگوار بنا سکتے ہیں، قابل رشک اور قابل محبت اور قابل توجہ ان کو بنا سکتے ہیں، پر یہ وہ پہلو ہیں جو ماں اور باپ ان سے نہیں کر پاتے، استاد بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ جو تجربہ ہمارا تھا فیملی کونسلنگ والا، اس کو آپ بھی کر کے دیکھیے اپنے بچوں کے ساتھ، کسی ایسے قابل اعتبار اور قابل اعتماد دوست اور عزیز کے ساتھ جو ان کے ساتھ بات کر سکے، ان کے گرے ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے، کچھ چیزیں وہاں ان کو پڑھا سکے، بتا سکے، کچھ ان کی مشقیں کرا سکے، اور ان کی زندگی کو آنے والے دنوں میں اس دلدل سے بچا سکے جس میں ہمارے بچے گر جاتے ہیں۔ اور ایسے والدین کے چہرے میرے سامنے ہیں کہ جو آنسوؤں سے روئے تھے، کہ جن بچوں کو آرزوؤں سے، دعاؤں سے انہوں نے اپنے رب سے مانگا تھا، جب وہ تھوڑے تھوڑے بڑے ہونے لگے تو ان کی زبان اس سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی، اور انہوں نے جس طور پہ اپنی ماں کا، اپنے باپ کا دل پہ زخم لگائے اس زبان سے، وہ شاید کبھی بھی نہیں بھر سکتے۔ اور جیسے یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے گھروں والے ہونے لگتے ہیں، ان کی بنیاد تو ماں باپ ہی رکھتے ہیں، پر تب ان کی ترجیحات میں وہ نہیں ہوتے، چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ترجیح اول بننے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ڈیزائن ہی نہیں کیا ہوا ہوتا۔ یہ رشتے لمبے چلتے ہیں جب تک آپ زندہ ہوتے ہیں، جب تک آپ کے بچے زندہ ہوتے ہیں۔ سو ان بچوں کو آداب سکھانا، ان بچوں کو محبت سے چیزوں کو اور رشتوں کو بہتر بنانا، اور اپنے بہن اور بھائیوں کے ساتھ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ رہنا، اور ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا، چیزوں کو بھی، لوگوں کو بھی، معاملات کو بھی، عادتوں کو بھی، پر جب ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں یہ تبھی ہو پاتا ہے۔ میرا رب آپ کو اپنے بچوں سے بہت آسودگی دے، آپ ان کو اتنا اچھا ٹرم کر سکو کہ گھر کا سب سے اچھا وہ بوٹا ہو جس پہ جب پھول آئیں تو آپ کی آنکھوں کو راحت ملے، آپ کے دل کو سرور ملے۔ میرا رب آپ کی زندگی کو بھی آسودہ کرے اور آپ کے بچوں کی زندگیوں کو بھی آسودہ کرے۔